لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. خدا تک ان جانوروں کا گوشت جانے والا ہے اور نہ خون. اس کی بارگاہ میں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارا تابع بنا دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی کبریائی کا اعلان کرو اور نیک عمل کرنے والوں کو بشارت دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو قربانی اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے قربانی کے گوشت کے حصے. قربانی کے گوشت کے حصوں کے بارے میں توجہ رہے کہ 3 حصے اس کے کرنا مستحب ہیں. ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا برابر حصے کرنا واجب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ برابر اگر کیے جائیں 3 حصے تو بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا گوشت غریبوں کو دے دیں یہ بھی جائز ہے، سارا گوشت رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو دے دیں یہ بھی جائز ہے، سارا گوشت اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں یہ بھی جائز ہے. اصل ثواب ہے عید قرباں کے دن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھتے ہوئے، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، یاد کو مناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور کو حلال آمدنی سے شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے. اصل عبادت یہ ہے. گوشت کا موضوع اگلا موضوع ہے. اب یہ آپ بے شک سب صدقہ دے دیں، بے شک سب رکھ لیں، لیکن بلا شک غریبوں تک پہنچنا چاہیے. چاہیے سے مراد کہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب ملے گا. روایتوں میں نقل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ نہر فرماتے تھے، جن میں سے 34 اونٹ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جانب سے. اب بہت واضح سی بات ہے کہ ان 100 اونٹوں کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم اگر کیا جائے تو کیا 33 اونٹوں کا گوشت اپنے گھر والوں کے لیے رکھتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. زیادہ تر وہ غریب غربا اور مسلمین کے درمیان بٹ جاتا تھا. تو یہ کام بہترین کام ہے اور جائز ہے کہ جس کو بھی آپ مصلحت سمجھیں. لہذا بعض دفعہ بعض علاقوں میں قحط پڑ جاتا ہے، جیسے پاکستان میں پچھلی دفعہ سیلاب آ گیا تھا، یا کہیں زلزلہ آ جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ سارا گوشت وہاں بھیج دیا جائے؟ بلا شک یہ جائز ہے اور ثواب کا سبب ہے، کیونکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس گوشت کو کھانے کا حق کس کا زیادہ ہے. پس گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، لیکن اگر ایک حصہ کیا جائے یا سب کا سب صدقہ دے دیا جائے یا سب کا سب عزیز و رشتہ داروں کو دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. کھال کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ کھال کا کیا کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کھال کے مالک آپ ہیں، جو چاہے اس کھال کا کریں، جائز ہے. اور بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ اس کی جانماز بنائیں اور استعمال کریں. اسی طریقے سے جائز ہے کسی بھی نیک کام میں سے استعمال کریں، اور بہتر ہے کہ اس کو صدقے کے طور پر غریبوں کو دے دیں. ایک سوال یہ پیش آتا ہے بعض دفعہ کہ بعض سیاسی تنظیمیں مانگتی ہیں اور کھال کی وجہ سے خطرہ ہو جاتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ ایک کھال کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں. ہاں یہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی کھال لے گیا تو اس کے بدلے آپ اس کھال کی قیمت کسی نیک کام میں لگا دیں. البتہ یہ بھی واجب نہیں ہے. بس آپ کی نیت تھی کسی مسجد میں دینے کی، کوئی شخص آیا زبردستی لے گیا تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا اور اسے اس کھال کے لے جانے کا گناہ ملے گا، لیکن آپ گناہگار نہیں ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.